زیست کے رنگ وہ کون تھی؟ گلفراز خان ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے جایا کرتا تھا اور پچھلے 20-22 سال سے وہ یہی کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا ڈرائیور بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ ایک ڈرائیور کے لیے دن رات ڈرائیونگ کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس طرح ڈرائیور حضرات کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے اور پوری زندگی سفر میں گزر جاتی ہے، اور اکثر اوقات وہ راستے میں جن لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ چارپائی پر بڑے سکون سے سوئے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو جاتی کہ کاش اسے بھی کوئی ایسا روزگار ملے کہ کم از کم رات کو سکون کی نیند سو سکے۔ لیکن بہرحال خواہش تو خواہش ہی ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ حصول رزق کے لیے انسان اکثر اوقات اپنی پسند کو نظر انداز کر کے بہت کچھ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بعض اوقات راستے میں مال بردار گاڑیوں کو ڈاکو روک لیتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ گلفراز خان بھی کئی بار ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ چکا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ کوئی اور کام کرے۔ ایک روز اس کے ساتھی ڈرائیور کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ گاڑی چلانے کے قابل نہ رہا۔ اس لیے گلفراز خان نے کچھ دوسرے ڈرائیوروں سے بات کی کہ اگر وہ اس کے ساتھ کام پر جا سکے تو اس کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ کوئی دوسرا ڈرائیور اس کو دستیاب نہ ہو سکا، اور چونکہ وہ گاڑی میں سامان بھی لوڈ کر چکا تھا اور سفر بھی دور شہر کا تھا، لہذا اس کے پاس سوائے اکیلے ہی جانے کے اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اکیلا ہی سفر پر روانہ ہوا۔ سفر پر روانگی کے وقت عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے سفر کے بعد وہ راستے میں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پر گیا۔ وہاں اس نے کچھ دیر آرام کیا، کھانا کھایا، چائے پی اور پھر سے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس طرح کے ڈرائیوروں کے لیے کچھ فاصلے پر عام سے ہوٹل بنے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈرائیور حضرات کھانا کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو چیک کر لیتے ہیں تاکہ راستے میں پھر انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جہاں جہاں یہ ہوٹل موجود ہوتے ہیں وہاں رات کے وقت روشنی کا اچھا خاصا انتظام ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوٹل سے کچھ آگے جاتے ہیں تو پھر رات کے وقت کافی اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر بندہ اکیلا ہو تو اچھا خاصا ڈر بھی لگتا ہے، اور ویسے بھی ایسے موقعوں پر طرح طرح کے ڈراونے خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ گلفراز خان بھی چونکہ اکیلا تھا تو اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں گم ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ابھی تقریباً 2 گھنٹے اس نے ڈرائیونگ کی ہوگی کہ اندھیرے میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک خاتون سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ جب گاڑی کی لائٹوں کی روشنی اس پر پڑی تو وہ اندھیرے میں صاف نظر آ رہی تھی اور وہ گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ گلفراز خان پریشان ہوا کہ بھلا رات کی اس تاریکی میں اور ویرانے میں یہ عورت کون ہو سکتی ہے اور مجھ سے لفٹ کیوں مانگ رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو اور مجبور ہو تو مجھے اس کی مدد کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے گاڑی اس کے قریب جا کر روک دی، اور جیسے ہی اس نے گاڑی روکی وہ عورت بغیر کچھ کہے فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بغیر پوچھے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہرحال اس نے خود ہی اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور اس سنسان علاقے میں کیسے آئی۔ اس عورت نے بس اتنا جواب دیا کہ میرا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور خاموش ہو گئی۔ اس نے گاڑی چلانی شروع کر دی اور اس عورت سے مزید معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت مستقل خاموش بیٹھی رہی اور کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب گلفراز خان کچھ گھبرانے لگا تھا، لیکن اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس عورت کو اس کے گھر پہنچاتا۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اس عورت نے اسے روکنے کے لیے کہا، اور گلفراز کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ جہاں اس عورت نے گاڑی روکنے کے لیے کہا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ تمہارا یہاں پر گھر ہے۔ اس عورت نے ڈرائیور کی طرف جب گھور کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی، جیسے کہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوں۔
اس کیفیت کے بعد گلفراز میں مزید کچھ پوچھنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی اور وہ عورت فوراً گاڑی سے اتری اور اس اندھیری رات میں اور ویرانے میں چند لمحوں میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ گلفراز اس قدر ڈر گیا تھا کہ اس سے اب گاڑی چلائی نہیں جا رہی تھی اور بڑی مشکل سے اس نے گاڑی چلانا شروع کی اور جیسے ہی کوئی ہوٹل اسے نظر آیا اس نے گاڑی وہاں روک دی اور وہاں اس نے صبح ہونے تک کا انتظار کیا۔ صبح کے وقت کچھ اور گاڑیاں بھی وہاں پر ناشتہ کرنے کی غرض سے آئی جس میں کچھ اس کے جان پہچان کے ڈرائیور بھی تھے۔ ان سے گلفراز نے رات والا واقعہ بیان کیا تو دوسرے ڈرائیوروں نے کہا کہ تم نے انتہائی بے وقوفی کی ہے کہ ویرانے میں اور وہ بھی رات کے وقت تم نے گاڑی روکی۔ یہ تو شکر ہے کہ تم زندہ سلامت یہاں پہنچ گئے ہو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ عورت تھی یا عورت کے روپ میں کوئی اور مخلوق، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ کون تھی۔ Thanks for watching.